حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حصول علم کی منزلیں طے کر لینے کے بعد لوگوں کو تعلیم دینے میں ہمہ مصروف ہو گئے۔ آپ کا گھرانہ عوام کے لیے ایک بہت بڑی جامعہ کا درجہ اختیار کر گیا تھا۔ البتہ جامعہ ابن عباس اور موجودہ دور کی جامعات میں یہ فرق ہے کہ آج کے دور کے جامعات میں سینکڑوں اساتذہ کی خدمت حاصل کی جاتی ہیں، جبکہ جامعہ ابن عباس کا دار و مدار صرف ایک استاد پر تھا۔ وہ تھے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو علم کے جس بلند مقام پر فائز دیکھا، اگر قریش اس پر فخر کریں تو بلا شبہ ان کے لیے یہ باعث فخر ہے۔ میں نے ایک روز دیکھا کہ بہت سے لوگ آپ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ اتنے زیادہ تھے کہ راستے تنگ ہو گئے۔ میں نے آپ کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تو میری بات سن کر ارشاد فرمایا، پانی لاؤ۔ میں نے پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے وضو کیا اور مجھ سے کہا کہ مجمع میں اعلان کر دو کہ جو لوگ قرآن مجید کے الفاظ و حروف کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے وہ اندر تشریف لائیں۔ میں نے باہر جا کر یہ اعلان کیا تو مجمع میں سے کچھ لوگ اندر داخل ہوئے، جس سے گھر کا صحن بھر گیا۔ آپ نے ہر ایک کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اب اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے جگہ بنا دو۔ وہ باہر آ گئے۔ پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ اب یہ اعلان کرو کہ جو حضرات قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں اندر تشریف لے آئیں۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے باہر اعلان کر دیا۔ کچھ اور لوگ اندر آئے، جس سے گھر کا صحن بھر گیا۔ آپ نے ان کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اب اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے راستہ بنا دو۔ وہ اٹھ کر باہر چلے گئے اور مجھے حکم دیا کہ اب یہ اعلان کرو کہ جو لوگ حلال و حرام کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ اندر تشریف لائیں۔ یہ اعلان سن کر کچھ لوگ اندر آئے، جس سے کمرہ اور صحن بھر گیا۔ آپ نے ہر ایک کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ جب وہ مطمئن ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اب اپنے بھائیوں کے لیے جگہ خالی کر دو۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ پھر مجھے حکم دیا، اب یہ اعلان کرو کہ جو لوگ وراثت کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ اس طرح اس کے بعد بھی مجھے حکم دیا کہ جو لوگ عربی زبان، اشعار اور کلام عرب کے غریب الفاظ کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ میدان علم میں یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ خاندان قریش حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس عالمانہ شان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں میں علم حاصل کرنے کی بہت تڑپ ہے تو ان کے لیے باقاعدہ ایسا پروگرام ترتیب دیا جس سے آپ کے دروازوں پر لوگوں کا زیادہ ہجوم بھی نہ ہو اور انہیں دینی علوم سے فیضیاب بھی کیا جائے۔ لہٰذا آپ نے ہفتے میں ایک دن تفسیر قرآن کے لیے، ایک دن فقہ کے لیے، ایک دن مغازی کے لیے، ایک دن شعر و شاعری کے لیے اور ایک دن تاریخ عرب کی تدریس کے لیے مخصوص کر دیا۔ آپ کی مجلس میں اگر کوئی عالم آ کر بیٹھتا تو آپ اس کے ساتھ انتہائی انکسار و تواضع سے پیش آتے، اور اگر کوئی سائل سوال کرتا تو اسے تسلی بخش جواب دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنی عالمانہ حیثیت اور بے شمار خوبیوں کی بنا پر باوجود اپنی چھوٹی عمر کے خلفائے راشدین کا مشیر خاص ہونے کا شرف حاصل تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو آپ اسے حل کرنے کے لیے جہاں کا باہر صحابہ کرام کو مدعو کرتے، وہاں ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی دعوت دیتے۔ جب آپ تشریف لاتے تو انہیں اپنے قریب بٹھاتے اور پیار بھرے الفاظ سے اظہار خیال کرتے کہ آج ہمیں ایک مشکل مسئلہ پیش آیا ہے، میرے خیال میں آپ ہی اس مشکل مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ ایک مجلس میں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس رویے پر اعتراض بھی کیا گیا کہ کبائر صحابہ کی موجودگی میں ایک کم عمر صحابی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ آپ نے اعتراض کے جواب میں صراحتاً ارشاد فرمایا، یہ ایک منجھا ہوا فصیح البیان اور صاحب عقل و دانش نوجوان ہے۔